ما بعد فقط قال علي عليه السلام فزت ورب القعبة صلى مردان محترم، شکر ہے پروردگار کا جس نے اس عظیم مہینے میں اس عظیم سرزمین پر ہمیں ذکر آل محمد کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مہینہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ماہ خدا ہے، پروردگار کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے کی جو مہمانی ہے اس کا میزبان خدا ہے۔ یعنی اس مہینے میں ہم اللہ کے دسترخوان پر ہیں، اور کمال کی یہ بات ہے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی مہمان آئے اور پوری دنیا پوری کائنات ایک لقمہ بنا کر مہمان کے سامنے پیش کروں تو یہ لقمہ کم ہوگا، مہمان کی عزت زیادہ ہوگی۔ یعنی اگر یہ بندہ میزبان ہو تو اتنی فضیلت ہے، اگر خدا میزبان ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مہمان آئے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ طعام پیش کیے جائیں، خدمت کی جائے اور مشروبات پیش کیے جائیں، کھانے طعام پیش کیے جائیں۔ یہ عجیب مہمانی ہے اللہ کی کہ کہا کہ میزبان میں ہوں مگر تمہیں کھانا کچھ نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ میزبان ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کائنات کی تمام نعمتوں کی اجازت ہوتی، یہاں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک طالب علمانہ سوال ذہن میں آیا، پھر حدیث نے بڑھ کر ساتھ دیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لو، معصوم کے قول کا سہارا لو، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ میزبان کیسا ہے اور ہم مہمان کیسے ہیں، اور کون سی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ اس کی میزبانی بھی باقی رہے اور ہمیں بھی نعمتیں عطا ہوتی رہے۔ معصوم نے فرمایا الفقر فخری، فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے۔ تو اللہ نے کہا جو فقر ہے یہ میرے محبوب کا، میرے مطلوب کا فخر ہے، تو میں اپنے اس مہینے میں تمہیں فقر سے مہمان نوازی کروں گا۔ پھر ذہن میں آتی ہے بات کہ جب وہ اللہ ہے تو وہ مہمانی کیسے کرے گا؟ وہ عالم ہے، علم دے گا، وہ پاک ہے، تقویٰ دے گا، وہ ایسا ہے جو ختم نہیں ہوگا، اور اس کے سفرے پر جو بھی آتا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ مولا کی شہادت کی مجلس، اور میرے سامنے میرے استاد بزرگوار موجود ہیں، ویسے بھی مجلس مولا کی ہے اور جشن مولا حسن کا گزر چکا ہے۔ اس نے جب مولا نے فرمایا کہ میری زبان میں لکنت آ رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا استاد یہی کہیں ہے۔ جب امام اس مقام پر کہیں تو میں تو غیر واصل ہوں، میرے سامنے اساتذہ موجود ہیں، خصوصاً قبلہ دیدار علی اکبری صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمائے، میں یہ درس کے طور پر ان کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اصلاح فرماتے رہتے ہیں اور اصلاح کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات۔ یہ کلمہ فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم، فوز کامیابی کو کہتے ہیں، میں کامیاب ہوا، قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں کامیاب ہوا۔ دیکھیں جس طرح سے آیت کا شان نزول ہوتا ہے، اس جملے کا بھی ایک شان ہے کہ کہاں مولا نے فرمایا تھا اور اس کے بعد کیا فرمایا۔ جب مولا کو یہ ضربت لگی مسجد کوفہ میں 40 ہجری میں 19 رمضان المبارک، یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ نماز جو مولا پڑھ رہے تھے یہ واجب تھی یا مستحب تھی؟
علماء کرام نے لکھا کہ مولا نے آذان کہہ کر مسجد کوفہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان کہی اور اس کے بعد نماز پڑھ رہے تھے، مستحب استحبابی نماز تھی، اس کی پہلی رکعت کے سجدے میں مولا کو یہ ضرب لگی، مولا نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اور آیت اللہ جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کہنے کے بعد مولا نے محراب مسجد سے خاک اٹھائی اور اپنے زخم پر لگا کر آیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مولا نے یہ آیت پڑھی، مٹی کو ہاتھ لگا کر یا ہاتھ میں اٹھا کر ابو تراب نے تراب کو اٹھایا اور اپنے زخم پر لگا کر فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا اور پھر مٹی کی طرف لوٹ آئیں گے، پھر وہاں سے پھر زندہ کریں گے۔ مولا نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد تفصیلاً دیکھیں جب یہ کلمہ مولا کا آتا ہے کہ میں کامیاب ہوا تو ظاہراً امام کا کلام ہے جو کلام الامام ہے، اور جب کلام الامام ہو تو وہ کلام کا امام ہوا کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا میں کامیاب، جب زمانے میں دیکھیں قاتل کامیاب ہوتے ہیں، یہاں عجیب سلسلہ ہے، مقتول کہتا ہے میں کامیاب۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہاں ظاہراً تو لگتا ہے کہ قاتل اپنا کام کر چکا، مقتول فرما رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہراً اس میں کوئی راز، یقیناً اس میں راز ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میں کامیاب۔ وہ کون سی کامیابی ہے جس کی طرف مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں کامیاب ہوا؟ شہید مطہری لکھتے ہیں کہ مولا اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اور زمانے والوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ موت برحق ہے مگر شہادت کی موت میں کامیابی ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے مگر شہادت کی جو موت ہے وہ موت کامیابی کی موت ہے۔ اسی طرف مولا نے اچھا دیکھیں جنگ احد ہے اور جب جنگ تمام ہوئی روایت میں ملتا ہے کہ مولا علیہ السلام رسول خدا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، افسردہ چہرہ ہے اور پریشانی چہرے سے ظاہر ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ پریشان کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ یہ شہادت کی جو نعمت ہے فلاں صحابی کو عطا ہوئی مجھے کیوں نہیں ملی؟ رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ کو ایسی شہادت ملے گی ایسی کسی کو بھی نہیں ملے گی، یعنی جب آپ کو شہادت ملے گی، شہادت کا جام آپ نوش فرمائیں گے، کیف تصبروا آپ اس وقت کیسے صبر کریں گے؟ مولا علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مقام صبر کا نہیں ہوگا شکر کا ہوگا۔ اسی لیے مولا نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہوا۔ مل کر مولا کی ذات پر صلوات پڑھیں۔ لیکن مولا علیہ السلام کو پروردگار نے اتنے فضائل دیے اور مولا فضائل بلکہ یہ کہوں علی وہ ہے جس کے دامن سے کوئی فضیلت متصل ہو جائے وہ فضیلت ناز کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ میں علی کے ساتھ منسوب ہو گئی۔ اتنے فضائل ملنے کے بعد کسی فضیلت پر علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوا۔ بھئی کعبے میں آئے مولا علیہ السلام کعبے میں آئے 13 رجب 30 عام الفیل کو مولا علیہ السلام نے کعبے سے نکلتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوا۔ دنیا والے کہیں گے کہ چھوٹا بچہ کیسے بولے گا؟ میں کہوں گا چھوٹا بچہ یہ بچہ اپنی مقام پر ہے مگر ہم جیسا نہیں ہے، کیونکہ جو رسول کے ہاتھوں پر آ کر قرآن پڑھ سکتا ہے وہ فزتو برب الکعبہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس مقام پر بھی نہیں فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کعبے میں آیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح سے علی علیہ السلام کے تمام فضائل اٹھا کر دے کے سید قیامت پر مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ یہ بلندر صلوات ہے تو ذرا آہستہ صلوات بھی پڑھ کے دکھا دیا۔ تو اس طرح سے آپ فضائل دیکھتے ہوئے چلے۔ کعبے میں آمد ہوئی، قرآن کی تلاوت کی اور کافی جنگیں فتح کی، مباہلہ میں گئے، خیبر میں گئے، خندق میں گئے، تمام فضیلتیں ملنے کے بعد علی نے یہ نہیں فرمایا کہ مباہلہ میری کامیابی ہے، خیبر میری کامیابی ہے، احد میری کامیابی ہے، علم میری کامیابی ہے، علم میری کامیابی ہے، کہیں بھی نہیں فرمایا۔
اس مقام پر فرما رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور ایسی ایسی فضیلتیں کہ دنیا کے بڑے سید بڑے بڑے نام حسرتیں لیتے ہوئے چلے گئے کہ علی کو جو 5 چیزیں عطا ہوئی ان میں سے مجھے کوئی ایک ملتی میں پوری دنیا میں افتخار کرتا، اس پر ناز کرتا. دنیا کے پیروں نے یہ بڑھ کر کہا کہ علی کوئی پہلی فضیلت کو جو بڑی فضیلت اگر وہ مجھے مل جاتی میں افتخار کرتا پوری دنیا پر. پہلی فضیلت کیا ہے؟ کہا کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ شادی ہونا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے. سیدہ کے ساتھ عقد ہوا، یہاں بھی نہیں فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، اتنی بڑی فضیلت ملی. کہا دوسری فضیلت یہ کہ علی کے دروازے پر ستارہ نازل ہوا اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. یہ بھی نہیں، یہاں بھی نہیں کہا. کہا کہ تیسرا توجہ حضرات کی، کہا تیسرا یہ کہ خیبر میں علم ملا. یہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اور خالی علم نہیں ملا، رسول نے فرمایا کہ میں اس کو علم دوں گا جو اللہ کا محبوب بھی ہوگا، رسول اللہ کا محبوب بھی ہوگا اور فاتح خیبر بھی کہلائے گا. اتنے بڑے مقام جس پر دنیا ترستی رہتی ہے وہ اتنے مقام علی کو ملے. علی مولا نے یہ نہیں فرمایا فزتو برب الکعبہ، یہاں جب ضرب لگتی ہے تو فرماتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں علی کامیاب ہو گیا. سوچنے کی اب بات ہے وہ کامیابی کون سی ہے؟ پہلی کامیابی علماء نے جو لکھا ہے کہا کہ پہلی کامیابی یہ ہے، ایک جملہ کہا کہ اللہ نے انسان کے جسم کو جتنے بھی اعضاء عطا کیے ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں. اگر ہاتھ امانت، اگر اس کی حفاظت کی جائے تو یہ ہاتھ معصیت سے روکا جائے تو یہ ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں رہتا، ید اللہ بن جاتا ہے. اس طرح سے آنکھ عین اللہ بن جاتی ہے، اس طرح سے تمام اعضاء اللہ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں. اگر امانت میں خیانت نہ کی جائے، علی نے نعرہ لگا کر بتایا جیسے معصوم کعبے میں آیا تھا ویسا معصوم مسجد سے جا رہا. ایک علماء اس کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ علی نے کبھی معصیت نہیں کی اسی بنا پر. اور ایک اور وجہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر مولا علی علیہ السلام نے دیکھے وہ زمانہ ایسا تھا، مولا علی علیہ السلام عالم اور امام ہیں، مولا خود جانتے ہیں کیونکہ مولا کے کردار کشی کے لیے فقیر شام نے بہت سازشیں کی ہیں. اور اتنے میں ایک اور بھی سازش ہوئی، علی مولا کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے نصیری بھی آگے بڑھے. وہی نسلیں چلی آ رہی ہیں بھائی علی رب ہے، علی خدا ہے، علی خالق ہے، علی یعنی اس طرح کے جملے آپ کو بھی ملیں گے، وہاں سے چلے آ رہے ہیں. کوئی آیا تھا کہنے لگا کہ آپ خدا ہیں. علی مولا نے فرمایا کہ مجھے خدا نہیں کہو، خدا وہ ہے جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے، یہ بتایا. اور اس کے بعد یعنی ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ علی خدا ہے اور اسی وجہ سے علی نے سجدہ کیا اور سجدے کے بعد ضرب لگی. ضرب لگنے کے بعد فزتو برب الکعبہ کا نعرہ بلند کیا اور نعرہ بلند کر کے اس جاہل کو بتایا جو سجدہ کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. علی مولا نے سجدہ کیا، یعنی یہ سجدہ تاریخ میں لکھوا دیا کہ جو سجدہ کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. توجہ. اور اسی طرح سے اسی سجدے رکوع اور سجود پر مناظرے آپ کو ملیں گے. حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے والے ایک شخص نے آ کے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ مناظرہ کر رہا ہے کہ خدا کہنے والا کہ وہ خدا ہے، خدا ہے. مولا نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، روزہ بھی نہیں رکھتا تھا. کہا نہیں، وہ دن میں روزے سے ہوتے تھے اور رات میں مصلے پر ہوتے تھے. دیکھ کر کہا کہ اگر وہ خدا تھا تو روزہ کس کے لیے تھا اور سجدہ کس کے لیے تھا؟ تو علی مولا کے سجدے نے کیونکہ معلم توحید بن کے آئے ہیں، اب توحید کی حفاظت ہو رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ علی کامیاب جا رہا ہے. اور وہ حالات آپ تاریخ پڑھیں گے اور آپ کے سامنے وہ حالات ہیں کہ فقیر شام نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ علی نعوذ باللہ علی جیسا کوئی خراب بندہ نہیں ہے اور اس کی
साजिशें थी और क्या करता था कि बकरी के बछड़े छोटे छोटे बच्चों को देता था, रात को वहां डाका डलवा कर चोरी करवाता था। कौन लेकर गया? अली लेकर गया। और इसीलिए जब अली को ज़र्ब लगती है तो शाम ये कहते कि अली मस्जिद में गए कैसे? फकीर शाम ने जितनी साजिशें की, अली ने एक ही सजदे में जवाब दे दिया, वो शामी है, मैं मौलूद काबा हूं, मैं कामयाब हूं, वो नाकाम है। अली के सजदे ने बताया है। मौला ने फरमाया फुज़ तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब जा रहा है। मिलकर सलावत पढ़े मौला की जात पर। तो मौला ने फरमाया मैं कामयाब जा रहा हूं। और इस तरह से मौला का फरमाना, उलमा ने बहुत सारी वजूहात मौला अलैहिस्सलाम की लिखी हैं। और जब आप कूफे की जिंदगी मौला की पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा कि मौला पर कितना कठिन दौर था और अपने भी छोड़ चुके थे। और उस वक्त मौला के 114 नंबर खुतबे में देखिए मौला ने अपने या 85 नंबर खुतबे के कुछ पैराग्राफ पढ़ेंगे। मौला ने जो कूफे में अपने जनाब अम्मार को पुकारा, अपने असहाब को पुकारा है कि मेरी मजलूमी को देखें, मेरे असहाब जा चुके हैं, जो मेरे बावफा थे वो चले गए हैं और आज मैं पुकारता हूं, मुझे जवाब नहीं देते। मौला ने औसाफ बयान की है अपने चाहने वालों के असहाब की, कहा कि वो ऐसे थे जिनकी इबादत कर करके आंखें अंदर चली गई थी, कमर पीठ से पेट पीठ से जाके मिला था, और जब मैं बुलाता ऐसे आते जिस तरह से सहरा का प्यासा पानी की तरफ आता है। मौला की कूफे की जिंदगी पढ़े और फिर फकीर शाम की जो साजिशें थी नापाक और साजिशें देखिए जो उसने की थी कि अली मौला की किरदार खुशी करने के लिए मौला ने अपने सजदे में बताया। इसीलिए फरमाया मैं कामयाब जा रहा हूं और वो नामुराद जा रहा है जो मेरा दुश्मन है। इसीलिए दुश्मनों ने भी, अली की कामयाबी ये है कि दुश्मनों ने भी अली मौला के फजाइल लिखे हैं। कोई कहता है अली जैसा कोई आदिम नहीं है, कोई कहता है अली जैसा कोई सखी नहीं है, कोई कहता है कि अली जैसा करीम कोई नहीं है, कोई कहता है अली जैसा आलिम कोई नहीं है, कोई कहता है अगर अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता, कोई कहता है कि अगर अली ना होता तो हम तक दीन न पहुंचता, न दीन का इक़्तिदार पहुंचता। इक़्तिदार दीन को महफूज करने वाले को अली कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम ने। और इसीलिए इब्ने असीर ने कहा था कि अली को क्या समझते हो ज़माने आलम, मैं बताऊं, जिस मैदान में देखता हूं अली मुझे आगे नजर आता है। इल्म में देखता हूं अली आगे है, फजीलत में देखता हूं अली आगे है, तकवा में देखता हूं अली आगे है, इबादत में देखता हूं अली आगे है, करम में देखता हूं अली आगे है। हर मकाम पर, मगर हर मकाम हर फजीलत पर आगे, मगर दो फजीलतें ऐसी हैं, बाकी फजीलतों में कोई कहां मिलता हुआ नजर आता है, मगर दो ऐसी फजीलतें हैं जिसमें कोई अली के साथ मिलता ही नहीं है। अली अली है। इब्ने असीर कहता है दो फजीलतें हैं, एक इबादत अली है, एक इल्म अली है। अली जैसा आबिद कायनात में नहीं मिलेगा। जो खुद मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखिए इबादत करने वालों के 3 अक़साम होते हैं, एक जन्नत की लालच में, दूसरा जहन्नम के खौफ से, तीसरा लायक इबादत। अली मौला ने फरमाया ए परवरदिगार तेरी में इबादत जन्नत की लालच में नहीं करता, ये ताजरों वाली इबादत है। कहा जहन्नम के खौफ से नहीं करता, तेरी इबादत अली इसीलिए करता है कि तू लायक इबादत है। तो अली मौला की मजलिस में बैठने वाले मौला के अजीम अज़ादारों, हम भी मौला की खिदमत में चल के कहें कि अली मौला, वली मौला, हम आपसे मोहब्बत, हम आपको हक का इमाम इसीलिए नहीं मानते कि हमें जन्नत का लालच है, ना ही जहन्नम का खौफ है, हम मानते इसीलिए है कि तू आला ऐसा है तुझे मौला माना जाए। अजीम इतना है। और दूसरा है कि मौला का इल्म, मौला का इल्म ये है कि ज़र्ब लगी हुई है, फिर भी सवालात का सिलसिला जारी है। शाह साहब बिन सुहान ने जितने सवाल किए हैं और उनमें से एक रवायत बयान करना चाहता हूँ, रब्ते मसाइब दूंगा। शाह साहब बिन सुहान का जब मैं मौला के पास गया, मैंने कहा कि मौला हमें नसीहत कीजिए। मौला ने फरमाया मैं नसीहत ऐसी करता हूँ, वो जुमले बयान करता हूँ जो रसूल खुदा ने फरमाए थे। कहा कि जब रसूल खुदा का आखिरी वक्त फरमाया अबुल हसन जाओ मिंबर पर और लोगों को सलातुल जामिया के नारे बुलंद करके बुलाओ और 3 जुमले कहो। एक जुमला ये है कि जो
والدین کا آگ ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. ایک یہ فرمایا، اور دوسرا یہ فرمایا جو اپنے مولا کو چھوڑ کر بھاگ جائے اس غلام پر لعنت ہے. تیسرا وہ جو اپنے اجیر کو اجر نہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہے. میں نے جملے سنے اور میں نے بیان کیے. پھر رسول خدا نے فرمایا کہ علی ان تینوں جملوں کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا اے علی بتاتا ہوں کہ تینوں جملوں کا مطلب کیا ہے. کہا جو والدین کا آق ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اے علی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں، جس کو ہم نکال دیں اس پر اللہ کی لعنت ہے. دوسرا توجہ ہے حضرات کی، ایک والدین کا اور دوسرا جس کو جو مولا کو چھوڑ کر بھاگ جائے، جہاں سے بھی مولا کو چھوڑ کر بھاگ جائے اس پر اللہ کی لعنت، اور جو اپنے اجیر کو اجر نہ دے. یا علی آپ اور میں اس امت کے اجیر ہیں، جو ہمیں اجر نہیں دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. علی مولا نے صاحب عثمان کو یہ تین جملے فرمائے. اور ایک طویل روایت ہے، وقت مختصر تھا، میں نے بیان کیا اور مفصل بیان بھی نہیں کر سکا. یہ جو مولا کا نعرہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، ہمارے لیے ایک جملہ ہے، مگر پوچھیں علی کی بیٹیوں سے. اللہ اکبر. جیسے ضرب لگی مولا کا جملہ بلند ہوا. پہلا نوحہ جبریل نے پڑھا، ارکان ہدایت منہدم ہوئے اور امیر المومنین مسجد میں مارے گئے. ادھر سے ضرب لگی، ادھر سے بیٹوں نے آ کے سنبھالا. اللہ اکبر. اصحاب نے آ کے سنبھالا، چادر بچھا کر اس میں بٹھا کر لے جانے لگے. میں کہوں گا مولا یہ کوفہ ہے اور کربلا بھی قریب ہے، آپ کو ایک ضرب لگی ہے، سنبھالنے والے ہیں. حسین پورے دن کا زخمی ہے، سنبھالنے والے چلے گئے. مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے. آج جناب زینب کی یتیمی کے دن ہے، آج حسین مولا یتیم ہوئے ہیں. مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے. 19 رمضان مسجد کوفہ میں نصیب فرمائے. وہاں جا کر کے علی کی بیٹی تیرے بابا کا بڑا ارمان ہے. دارو سنبھال کر لے کر جا رہے تھے، اصحاب ماتم کر رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. جیسے علی کے گھر کے قریب آئے، علی مولا نے خود کو سنبھالا. کہا حسن بیٹا میرے صحابہ کو کہو چلے جائیں، ان کو میں اکیلا اندر چلا جاؤں گا. مولا حسن نے کہا بابا یہ آپ کے صحابہ ہیں، رونے دے، ماتم کرنے دے. مولا نے رو کر کہا بیٹا حسن یہ بھی رو رہے ہیں، میری زینب بہن کر رہی ہے، میں نہیں چاہتا میری زینب کی آواز ان تک پہنچے. ہاں داداروں میں کہوں گا مولا یہ کوفہ ہے، آپ بھی ہیں، حسن مولا بھی ہیں، حسین بھی ہیں. آپ زینب کی آواز برداشت نہیں کر سکتے. کل شام غریبہ ہوگی، رو رو کے کہے گی بابا علی میں اجڑ گئی ہوں، الحافظ والحبیب. چادر نہیں ہوگی، پیاسی ہوگی. اور آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ آپ بھی تڑپ کر رو رہے ہیں. اب اس بیٹیوں سے پوچھے جنہوں نے اپنے بابا کو لہو لہان دیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ مولا علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں، بستر پر لٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حکیم کو بلایا گیا، طبیب نے آ کر دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا اے حسن مولا اپنے بابا کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائے، کہیں یہ زہر کا اثر ختم ہو جائے. غیرت مندوں کوفے میں آواز پھیل گئی کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے. آدھر کوفے میں یتیم بچے چھوٹے چھوٹے جام لے کر اپنے ہاتھوں پر علی کے دروازے پر آ گئے، رو کے کہنے لگے آج دودھ نہیں پیئیں گے، وہ ہمارے مولا کو دودھ پلائے. میں جملہ کہوں، ضرب مولا کو بھی لگی تھی، بیٹیوں نے ضرب لگتے ہوئے نہیں دیکھا. اعلان ہوا تھا دودھ کا. کربلا میں
پیاسے پر ضربے لگی. میں کہوں گا مولا آپ کو سنبھالنے والے آپ آزادہ جملہ کہوں. ایک مرتبہ سر زخمی تھا نا, ایک بہت بڑا احساس کا جملہ بتانے جا رہا ہوں. یہ تھا نا, طبیب نے کہا کپڑے کی کوئی پٹی لے کر آئے. میں نے آج روایت پڑھی ہے مولا حسین نے امامہ اتارا, پٹی بنا کر اپنے بابا کے لیے دے رہا تھا. مولا نے فرمایا اے حسین ہر ایک مجھے کپڑے کی پٹی دے مگر تو نہ دے. مولا نے شاید اسی لیے کہا ہوگا مجھے ایک زخم لگا, مجھے پٹیاں باندھنے والے ہیں. آئے حسین تجھے ہر ایک مارنے والا ہوگا مگر کوئی زخم پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی خون صاف کرنے والا نہیں ہوگا. مولا کی آوازوں پر ہم نازل فرمائے جو آئندہ سال مولا کے نجف میں جانا چاہتا ہے پکار کر گئے یا صاحب الزمان. مولا آئے پرسال ہے آج غیر بیدیب ہوگی. طبیب نے یہ کہہ کر چلا حالت وصیتیں آپ نے سنی ہے. مولا نے وصیتیں کرنا شروع کر دی. روایت میں ملتا ہے کہ مولا کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. ادادار جملہ کہوں بس 2 جملے سنیے گا, آذان کا وقت قریب ہے. اداداروں اس ظالم کو ہاتھ باندھ کر لایا گیا, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, یہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. میرے مولا نے فرمایا اے ابن ملجم بتا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا, یہ بولنا چاہتا تھا مگر بول نہیں سکا. ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا اے حسن بیٹا مجھے پتا ہے یہ قاتل ہے مگر ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو, یہ تکلیف میں کھڑا ہے. مجھے علی کو یہ برداشت نہیں کہ میرے دشمن کی رسیاں تنگ ہو. میں کہوں گا مولا یہ آپ کا قاتل ہے, آپ اس کی رسیاں برداشت نہیں کر سکتے. آئے کربلا 11 محرم حسین کی 4 سالہ سکینہ گلے میں رسی پکار کے کہتی ہے بابا. اللہ لعنت اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ اسی عبادت نجف میں نصیب فرما, کربلا میں نصیب فرما. میرے اللہ جتنے مومن یہاں دعائیں لے کر آئے ہیں یا بیمار ہیں, میری کزن بیمار ہے اور جو بھی بیمار ہے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے علی کے زخموں کا, ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. میرے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. پروردگارہ ہم جتنے بھی طلاب علم اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے تجھے واسطہ ہے باب العلم کا, تجھے واسطہ ہے مدینہ العلم کا. ہمیں علم کی نعمت سے مالا مال فرما. ہمارے اس اساتذہ والدین کی حفاظت فرما. پروردگارہ جتنی دعائیں لے کر آئے پروردگارہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ جو والدین اپنی اولاد کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے پریشان ہیں یا افسر جہان کی اولاد پریشان ہے, پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کا, تجھے واسطہ ہے جناب زینب کا. جتنے بچیاں رشتے کے حوالے سے ہیں پروردگارہ ان کو صحیح کفمان عطا فرما. پروردگارہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ جتنی بھی حاجات لے کر آئیں تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے بھائی نبی بخش لغاری صاحب اپنے بیٹے کے حوالے سے رزق کے حوالے سے پریشان ہے, پروردگار ان کو رزق حلال عطا فرما. نبی بخش صاحب کے بیٹے کو رزق حلال عطا فرما, اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگارہ جس مومن نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.